السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ میرا نام ہے ابوالعبدال محمد رضوان طاہر فریدی۔ شرف ملت ریسرچ انسٹیٹیوٹ اکاڑا پاکستان میں خوش آمدید۔ ہمارا آج کا یہ فری سیشن جس کا عنوان ہے تصنیفی کام میں جدید ٹیکنالوجی سے فوائد کیسے حاصل کریں۔ ہمارا یہ سیشن زیادہ لمبا نہیں ہوگا، میں جانتا ہوں کہ آپ سب کا وقت بہت قیمتی ہے، اس لیے یہ سیشن مختصر ہے اور جو ہمارے اس میں پوائنٹ ہوں گے اس پر ہم بہت مختصر گفتگو کریں گے۔ اس سیشن کا جو مقصد ہے وہ بیسکلی یہ ہے کہ اہل سنت کے جو مدارس میں پڑھنے والے طلبہ ہیں ان کو اویئرنیس دی جائے کہ آج کے دور میں تصنیفی کام کرنا بڑا آسان ہے، لیکن اس کے لیے ضروری یہ ہے کہ جو جدید ٹیکنالوجی ہے اس کا استعمال آنا چاہیے۔ جدید ٹیکنالوجی سے مراد کوئی سافٹ ویئر بنانا نہیں ہے، نہ ہی کوئی اپنی چیزیں ایجاد کرنی ہے، بلکہ تصنیف و تالیف کے سے وابستہ اس میں معاون جو سافٹ ویئر ہیں اور جتنے بھی دیگر ذرائع ہیں ان سب سے آگاہی ہو، ان کا استعمال صحیح معنوں میں آتا ہو۔ اگر آپ یہ چیزیں سیکھ لیتے ہیں، ان کا استعمال کرنا جان جاتے ہیں اور ان چیزوں سے فوائد حاصل کرتے ہیں تو بہت ہی کم وقت میں زیادہ کام کر پائیں گے۔ اہل سنت کے اندر تصنیف و تالیف میں معاون انسٹیٹیوٹ اگر میں کہوں نہ ہونے کے برابر ہیں تو شاید غلط نہ ہوگا۔ اسی وجہ سے الحمدللہ ہم نے شرف ملت ریسرچ انسٹیٹیوٹ کا آغاز کیا ہے، جس کے تحت انشاءاللہ العزیز مدارس اسلامیہ کے طلبہ کو تصنیف و تالیف کے حوالے سے جدید ٹیکنالوجی کا استعمال کرنا بھی سکھائیں گے، اور اس میں مختلف پروجیکٹ ہیں جن ان کو ہم آگے لے کر آئیں گے، اور تصنیف و تالیف کے حوالے سے بہت سے آئیڈیاز بھی طلباء کے سامنے رکھیں گے، اور اس کے ساتھ ساتھ مختلف فنون اور اس سے متعلقہ جتنے بھی اہم کورسز ہوں گے ان کا ہم انعقاد کریں گے، اور وقتاً فوقتاً فری سیشن بھی ہوتے رہیں گے۔ آج کا جو ہمارا سیشن ہے اس میں مزید تمہید باندھنے کی بجائے میں چاہوں گا کہ ہم اس کے طرف آئیں، اصل پوائنٹ کی طرف۔ اس سیشن کے اندر جو ہمارے مین پوائنٹ ہے وہ یہ 4 پوائنٹ ہے کہ جدید ٹیکنالوجی کا استعمال کیوں ضروری ہے۔ جدید ٹیکنالوجی کے اندر جو مین چیزیں ہیں جن کو ہر طالب علم کو جاننا ضروری ہے، ہر اس فرد کو جو محقق بننا چاہتا ہے، مصنف اور مؤلف بننا چاہتا ہے، اس کے لیے ضروری ہے کہ مائکروسافٹ ورڈ کا استعمال اسے آتا ہو، ان تمام کتابوں سے، ان سائٹ سے اسے آگاہی ہو جو فری کتابیں ڈاؤن لوڈ کرتی ہے۔ اگر اس کی جیب اجازت دیتی ہے تو وہ دیگر جو ویب سائٹ ہیں جو پیسوں کے ذریعے کتابیں دیتی ہیں ان سے بھی اسے آگاہی ہو، تاکہ وہ اپنی ضرورت کی کتابیں وہاں سے حاصل کر سکے۔ اسی طرح ٹیکسٹ میں مواد مہیا کرنے والی ویب سائٹ کا بھی اسے معلوم ہو، اور سافٹ ویئر کا معلوم ہو کہ اس میں کون سے سافٹ ویئر اور ویب سائٹس ہیں جو ٹیکسٹ میں مواد مہیا کرتی ہیں۔ عصر حاضر کے اندر جدید ٹیکنالوجی کا استعمال کیوں ضروری ہے، ہمارا سب سے پہلا پوائنٹ یہ ہے۔ اس میں دیکھیں ماضی کے اندر کتابیں لکھنے اور پھر ان کی پرنٹنگ کے معاملات بہت ڈیفرنٹ تھے۔ اس وقت کوئی عالم دین، کوئی مصنف کتاب لکھتا تھا تو وہ کاتب کے پاس جاتا تھا، کاتب اس کی کتابت کرتا تھا، اسے تیار کرتا تھا پرنٹنگ کے لیے، پریس بھیجنے کے لیے۔ اس کا ایک مخصوص سائز ہوتا تھا اور کاتب کی ہینڈ رائٹنگ بڑی خوبصورت ہوتی تھی، اس لیے کاتب اسے تیار کرتا تھا۔ پھر وہ پرنٹنگ میں جاتی تھی، پریس میں جاتی تھی، وہاں سے کتاب پرنٹ ہو کے آ جاتی تھی۔ جیسے جیسے وقت کے اندر جدت آئی ہے، ٹیکنالوجی کا استعمال بڑھا ہے، ویسے ویسے کتابیں پرنٹ ہونے کے جو طریقہ کار ہیں، ذرائع ہیں، وہ ان میں بھی تبدیلیاں اور جدت آئی ہے۔ آج سے 40-50 سال پہلے جو پریس لگتے تھے ان کی جگہ جدید مشینری نے لے لی ہے، چھوٹی چھوٹی اور بڑی بڑی نیو مشینیں دنیا کے اندر آ چکی ہیں جو منٹوں میں کتابیں پرنٹ کر کے آپ کے ہاتھوں میں تھما دیتی ہے۔ ہمارے مقابلے میں 2 طرح کے افراد ہیں۔ اگر ہم بحیثیت مسلمان اور اسلام کے خادم کے طور پہ خود کو دیگر مذاہب کے افراد کے سامنے رکھیں تو اسلام بمقابلہ دیگر مذاہب ہے۔ دوسرا پہلو یہ ہے کہ ہم
बहसीयत मसलक अहले सुन्नत अगर दीगर मसालक के अफराद के सामने रखें तो अहले सुन्नत का मुकाबला दीगर मसालक के अफराद के साथ है, दीगर मसालक के साथ है। ठीक हो गया जी, ये दो चीज़ें इनको सामने जहन में रखें। अब दीगर मसालक के जो अफराद हैं या दीगर मज़ाहब के अफराद हैं वो सब के सब जदीद टेक्नोलॉजी को इस्तेमाल करके धड़ाधड़ किताबें लिख रहे हैं और उनकी किताबें मार्केट में आ रही हैं, जिसके दो नुकसान सामने आ रहे हैं। पहला तो यह है कि वो किताबें लोगों की गुमराही का सबब बन रही हैं। दूसरा नुकसान ये है कि वो किताबें उन मज़ाहब और उन गुमराह अफराद के फलने फूलने का सबब बन रही है। तो ये एक बड़ा मशहूर मकुल्ला है कि तलवार का मुकाबला तलवार से होता है, इसीलिए जब तक वो जदीद टेक्नोलॉजी का इस्तेमाल करते रहेंगे उसी तरह हमें भी जदीद टेक्नोलॉजी का इस्तेमाल करना होगा, ताकि थोड़े वक्त के अंदर हम भी ज़्यादा से ज़्यादा मवाद तैयार करके इस्लाम की तबलीग कर सके और मुसलमानों के अकायद व अमाल की हिफाजत के लिए सामान मुहैया कर सके। इस पॉइंट पर जो हमने गुफ्तगू की है कि जदीद टेक्नोलॉजी का इस्तेमाल क्यों ज़रूरी है, इंतहाई मुख्तसर गुफ्तगू, उम्मीद है कि आप बाखूबी समझ गए होंगे कि जदीद टेक्नोलॉजी का इस्तेमाल क्यों और किस हद तक ज़रूरी है। अगला जो हमारा पॉइंट है वो है माइक्रोसॉफ्ट वर्ड का इस्तेमाल हर उस फर्द को आना चाहिए जो तसनीफ़ व तालीफ में मशगूल होना चाहता है और अपना नाम मुसन्निफ़ीन और मुहक्किकीन में शामिल करना चाहता है। माइक्रोसॉफ्ट वर्ड क्या है? ये एक बेसिक सॉफ्टवेयर है जिसके अंदर किताबें तसनीफ की जाती है। ये इसकी शेप है, आप देख रहे हैं। ये जो फाइल ओपन है ये माइक्रोसॉफ्ट वर्ड की फाइल है। दुनिया भर के अंदर जो किताबें तसनीफ होती हैं वो इस सॉफ्टवेयर के अंदर तैयार होती हैं। कोई भी किताब प्रिंट होने से पहले इस सॉफ्टवेयर के अंदर तैयार होगी। यह सॉफ्टवेयर बहुत बड़ा है और इसका इस्तेमाल कम से कम इतना इस्तेमाल हर फर्द को आना चाहिए कि वो अपनी किताब तैयार करके प्रेस के हवाले कर सके, पब्लिशर को दे सके ताकि वो उसे पब्लिश करवा सके। अब ये देखें, ये सॉफ्टवेयर जो है, ये फाइल मैंने आपके सामने ओपन की हुई है। इसमें देखें ये एक हेडिंग नजर आ रही है, बगली हेडिंग जिसे कहते हैं। ये मेन हेडिंग नजर आ रही है, बाब की पहली हेडिंग। ठीक हो गया। ये उर्दू में एक इबारत है, ये अरबी में है, ये कुरान मजीद की आयत है और इसका फ़ॉन्ट अलग है, इसका अलग है, इसका अलग है, इसका अलग है। ठीक हो गया। ये नीचे, हम नीचे चलते हैं, मैं आपको दिखाता हूँ। ये रहा इसका फुट नोट हाशिया, जो हवाला मैंने वहाँ पे दिया हुआ है। खैर ये हवाला जो वहाँ पे ऊपर आपको इबारत नज़र आ रही है उसका नहीं है, ये बस वैसे ही दिया हुआ है। अच्छा, ये जो सॉफ्टवेयर है इसका इस्तेमाल लाजमी आना चाहिए हर उस फर्द को जो तसनीफ़ और तारीफ में मशगूल होना चाहता है। ये क्यों आना चाहिए, इसके लिए मैं आपको एक मिसाल देता हूँ। सबसे पहले मैं आपको कुछ किताबों के टाइटल दिखाता हूँ। यहाँ पर आए, फिर यहाँ पर, और उसके बाद यहाँ पर। ठीक हो गया जी। ये आप देखें, ये मेरी एक किताब है जिसका उन्वान है इल्मुल तारीख। ये किताब मतबूआ है, छपी हुई है सिरात पब्लिकेशन हिंद की तरफ से। इसके बाद दूसरी किताब है निकाह और बरादरी इज़्म, एक तजज़ियाती मुताला। ठीक हो गया। तीसरी किताब है फ़ज़ाइल आफ़ात। उसके बाद चौथी किताब है मुहद्दस बरेलवी पर साहिब नुज़हातुल ख़वातिर के इल्ज़ामात का जायज़ा। पांचवी किताब है अहादीस में तारुज़ कैसे दूर करें। छठी किताब है मुफस्सरीन अहले सुन्नत और उनकी तफसीरें। सातवीं किताब है तारीख़ उसूल हदीस। आठवीं किताब है मुबादियात तस्नीफ। 10वीं किताब है बर्र सगीर के उलमा अहले सुन्नत की हदीसी खिदमात।
ٹھیک ہو گیا جی. یہ 10 کتابوں کے میں نے آپ کو ٹائٹل دکھائے ہیں ان کتابوں کے جو پبلش ہو چکی ہیں. اس کے علاوہ جو میری کتابیں ہیں آپ کو میں ایک اور دکھا دیتا ہوں کتاب چلے لگے ہاتھوں. فن تذکرہ نویسی، اصول و مبادیات، کلام مبین علی مسئلہ تکفیر و متکلمین، 12 کتابیں ہوگی. یہ 12 کی 12 کتابیں مطبوعہ ہیں اور مارکیٹ میں دستیاب ہیں. یہ ساری کتابیں ہند سے چھپی ہیں، سرات پبلیکیشن انڈیا سے. اچھا، یہ میری وہ کتابیں ہیں جو پبلش ہو چکی ہیں. اس کے علاوہ جو میری کتابیں ابھی تک پبلش نہیں ہوئی ان کی تعداد 30 سے زائد ہے. کتنی؟ 30. یہاں پہ میں لکھ بھی دیتا ہوں. ٹھیک ہو گیا جی. 30 کتابیں سے زائد ہے جو ابھی پبلش نہیں ہوئی، اور 4 کتابیں ایسی ہیں جو میں تیار کر کے دے چکا ہوں ادارے کو. وہ انشاءاللہ تعالی چند دنوں تک پبلش ہو جائیں گی. اچھا، یہ کتابیں کیوں پبلش ہوئی ہیں اور جو 30 کتابیں وہ کیوں پبلش نہیں ہوئی؟ اس کی ریزن یہ ہے کہ وہ کتابیں میں نے اس وقت ہاتھ سے لکھی تھی جب مجھے اس سافٹ ویئر کے بارے میں نہیں پتا تھا اور میں نے اس کا استعمال نہیں سیکھا تھا. اس وقت میرے ذہن میں یہی تھا کتابیں ہاتھ سے لکھی جاتی ہیں، باقی کا کام ادارے پتہ نہیں کس طرح کرواتے ہیں، کس طرح چھپتی ہیں. بس مصنف کا کام ہوتا ہے کتاب لکھنا، اس نے اپنے رجسٹر میں دستے میں کتاب لکھ لی. میں اسی طرح میں بھی لکھتا گیا، کتابوں کا ڈھیر لگ گیا، بنڈل پہ بنڈل، رجسٹر پہ رجسٹر تیار ہوتے گئے. 50 سے زائد کتابیں ہوگی. اچھا، جب مجھے اس کے بارے میں پتہ چلا تو میں نے اس کا استعمال خود سیکھا اور اس پر کتابیں کمپوز کر کے میں نے پبلشر کو دی. جو کتابیں میں پبلشر کو میں دے چکا ہوں وہ تو پرنٹ ہو گئی ہیں، اور جو کتابیں ہاتھ سے لکھی تھی گھر میں پڑی ہوئی ہیں جن کو ابھی کمپوزنگ نہیں کیا وہ پرنٹ نہیں ہوئی. جب تک ان کی کمپوزنگ نہیں ہوگی وہ پرنٹ نہیں ہوگی. اچھا، اس میں ایک اور بھی میں آپ کو مزے کی بات بتاتا ہوں. جیسے یہ کتاب ہے ایک میری فن تذکرہ نویسی. یہ کتاب آپ دیکھ رہے ہیں فن تذکرہ نویسی. اس کے بعد یہ برے صغیر کے علماء اہل سنت کی حدیثی کتاب. یہ نصف کتاب میں نے تصنیف کی اسی سافٹ ویئر کے اندر اور نصف ہینڈ سے تصنیف کی تھی. مبادیات تصنیف، اس کے اندر 2 رسائل میرے ایسے ہیں جو میں نے اس وقت تصنیف کیے جب میں نے مائکروسافٹ ورڈ کا استعمال سیکھ لیا تھا. یعنی انہیں میں نے ہاتھ سے الگ سے کسی رجسٹر پر نہیں لکھا بلکہ ڈائریکٹ ہی اس سافٹ ویئر کے اندر لکھا. اس کے بعد یہ والی کتاب، اس کو بھی میں نے اسی سافٹ ویئر کے اندر ہی لکھا. یہ والی کتاب، اس کو بھی میں نے اسی سافٹ ویئر کے اندر لکھا. اور یہ والی کتاب بھی اور یہ والی کتاب بھی. اچھا، یہ وہ کتابیں ہیں جو میں نے بعد میں تصنیف کی ہیں لیکن یہ پبلش پہلے ہو گئی ہیں. اس کی وجہ یہ ہے کہ ان کو میں نے اس وقت تصنیف کیا جب مجھے اس کا استعمال آ چکا تھا. یہ میں نے اس کا استعمال سیکھ لیا تھا. اس کا جب میں نے استعمال سیکھ لیا میں نے فائل اوپن کی، یہیں پہ اس کو میں نے تصنیف کیا، الگ سے رجسٹر پہ تصنیف نہیں کیا. جب میں نے یہیں پہ تصنیف کیا، تصنیف کرنے کے بعد اس کی میں نے سیٹنگ کی، کتاب کی سیٹنگ کرنے کے بعد پبلشر کو دے دی تو اس نے چند دنوں میں کتاب پرنٹ کر دی. اچھا، اس کے علاوہ اب دیکھیں، اس کے علاوہ یہ کتاب ہوگی، یہ ہوگی، یہ ہوگی. اس کے اندر ایک رسالہ ہے، اس کتاب کا نصف یہ ہوگی. یہ وہ کتابیں ہیں جو میں نے ہاتھ سے لکھی تھی رجسٹر پہ. وہاں پہ لکھنے کے باوجود بھی مجھے یہاں پر آنا پڑا اور دوبارہ یہاں پہ لکھنا پڑا، یہاں پہ اس کی سیٹنگ کرنی پڑی. یوں سمجھے کہ ایک کتاب کو میں نے 2 دفعہ لکھا ہے اور پھر وہ پبلش ہوئی ہیں. اور جو کتابیں ابھی تک میں یہاں پہ نہیں لکھ سکا، ان کی کمپوزنگ نہیں کر سکا، وہ پڑی ہوئی ہیں سائڈ پہ. جب تک میں ان کی کمپوزنگ کر کے پبلشر کو نہیں دوں گا وہ نہیں چھاپے گا. تو اس لیے جو بھی فرد ہے اس کے لیے اس کا استعمال لازمی آنا چاہیے، وہ سیکھ لے اس کا استعمال جس بندے نے مستقل تصنیف و تعریف میں مشغول ہونا ہے. اچھا، ایک سبب تو یہ ہو گیا اس سافٹ ویئر کو سیکھنے کا. دوسری وجہ یہ ہے کہ اس کے ذریعے آپ کا وقت بچتا ہے اگر آپ اس کو سیکھتے ہیں. وقت کس طرح بچتا ہے میں آپ کو مثال دیتا ہوں. اگر آپ اس کو سیکھ لیتے ہیں تو آپ نے جیسے ہی کسی
किताब को शुरू करना है, कोई काम तसनीफ कोई किताब करनी है, तो आप इस सॉफ्टवेयर को ओपन करेंगे, यहाँ पे अपना काम शुरू कर देंगे, आप लिखते रहेंगे लिखते रहेंगे। एक तरफ आपकी किताब मुकम्मल होगी और दूसरी तरफ उसकी कंपोजिंग हो चुकी होगी। अब आपके पास सिर्फ दो काम बाकी रह जाएंगे। प्रूफ रीडिंग का मतलब क्या होता है? ये होता है कि हमने जो लिखा हुआ है उसको पढ़ना है, एक एक लफ्ज देखना है कि ये हमने सही लिखा है। जैसे ये एक इबारत है मेरे सामने, मुसलमान एक अल्लाह की इबादत करने का पाबंद है। ये हमने ये देखना होता है कि इसके अल्फाज दुरुस्त हैं, कोई लफ्ज आगे पीछे तो नहीं। यहाँ पे मैं एक लफ्ज गलत कर देता हूँ, जैसे ये, ठीक हो गया। ये अब प्रूफ रीडिंग में ये होता है, हम ये नोट करते हैं कोई लफ्ज गलत तो नहीं है, ये अब गलत लिखा हुआ है। जब हम पढ़ेंगे हमें पता चल जाएगा कि यहाँ पे ता नहीं नून है, नून होगा तो फिर लफ्ज दुरुस्त होगा, तो हम नून कर देंगे। अब ये दुरुस्त हो गया। एक चीज ये काम करना होता है। दूसरा काम ये होता है कि हमने उसकी सेटिंग करनी होती है। सेटिंग में ये होता है कि हेडिंग को कहाँ पे रखना है, उसका फ़ॉन्ट क्या रखना है, और पेज का जो मार्जिन है वो सारा कुछ, जिस साइज पे किताब प्रिंट होती है, वो दो काम करके आप प्रिंटर की तरफ पब्लिशर को भेज देंगे, वो किताब चंद दिनों में प्रिंट होकर मार्केट में आ जाएगी। अच्छा, एक तो आपका फायदा ये होगा कि आपका वक्त बचेगा। अगर आप ये नहीं सीखते, आप उससे पहले हाथ पे लिखेंगे, हाथ के साथ लिखने के साथ रजिस्टर पे किसी पे लिखेंगे, उसके बाद उस रजिस्टर को आप किसी कंपोजर को देंगे, वो कंपोजर जब उसको यहाँ पे टाइप करके देगा तो उसमें वो टाइम लगेगा। ठीक हो गया। दो दो दफा टाइप करना पड़ेगा। अगर आप खुद करेंगे तो गोया एक किताब को आप दो दफा लिख रहे हैं। अगर खुद नहीं करेंगे, किसी दूसरे से काम करवाएंगे, तो वो भी फिर अपने टाइम को मैनेज करके आपकी वो किताब पे 15 दिन लगाता है, 2 माह लगाता है, 6 माह लगाता है। बाज कंपोजर ऐसे होते हैं साल भी निकाल देते हैं, किताब आपकी पड़ी रहती है। अच्छा, तीसरा फायदा ये होता है कि आपके पैसे बचते हैं। आप जब किताब कंपोज जब आप किताब लिखते हैं तो उसकी कंपोजिंग लाजमी होना होती है। ये सॉफ्टवेयर जब आप सीख लेंगे, यहाँ पर जो आप किताब तसनीफ करेंगे, तो इसका फ़ायदा ये होगा कि आप डायरेक्टली खुद कंपोज भी करते जा रहे हैं तसनीफ करने के साथ साथ। अगर आप इसको नहीं सीखते, हाथ से किताब लिखते हैं या फॉर एग्जाम्पल किसी भी जगह लिखते हैं, किसी भी तरीके से आप कंपोजर को देंगे, जो भी बंदा कंपोजिंग करेगा वो 50-60 रुपए एक सफ़े के, 60 रुपए, 50-60 रुपए आपसे ले लेगा। आज के दौर में आप चले 50 रुपए लगाएं, 50 रुपए वो आपसे ले लेगा। 50 रुपए को अगर आपकी किताब 200 रुपए की है, तो उसको आप ज़रब देकर देख रहे हैं कि आपके कितने पैसे बनते हैं जो आपको उसे पे करने पड़ेंगे। फिर वो आपकी तरफ आएगी फाइल, आप उसे पढ़ेंगे, उसमें से गलती निकाल कर उसे कहेंगे कि भाई इसको सेट करके दो। वो अपने और कामों में मसरूफ होगा, जब फारिग होगा वहां से टाइम निकाल के आपका टाइम ज़ाया करेगा, तो वो आपकी गलतियां सेट करेगा। कई मसाइल का शिकार आप होंगे, तो इसलिए बेहतर यह है कि आप इसका इस्तेमाल सीख लें। इस पर हमने अल्हम्दुलिल्लाह एक कोर्स क्रिएट किया है जो चंद दिनों बाद करवाने जा रहे हैं। आप चाहें तो उसमें शरीक हो सकते हैं। उसमें हम मुकम्मल इसका तरीकाकार सिखाएंगे कि कहाँ से ये सॉफ्टवेयर देना है, इंस्टॉल कैसे करना है, उसमें काम करने का तरीका क्या है, कौन से फंक्शन इस्तेमाल करने हैं, और किस तरह मुकम्मल किताब तैयार की जाती है। तीसरा जो हमारा पॉइंट है वो है फ्री किताबें डाउनलोड करने वाली वेबसाइट से आगाही। आज के दौर में बहुत सी ऐसी वेबसाइट हैं जो हमें किताबें मुहैया करती हैं फ्री में। दुनिया भर के जो इस्लामी माखज़ मसादर हैं वो उन वेबसाइट से पर पड़े हुए हैं। इसका फ़ायदा ये होता है कि हमें मुख्तलिफ लाइब्रेरियों में नहीं जाना पड़ता, मुख्तलिफ शहरों का सफ़र करना नहीं पड़ता। हम क्या करते हैं, यहाँ पे बैठे बैठे किसी भी साइट को ओपन करते हैं, अपनी मतलूबा किताब वहाँ से डाउनलोड करते हैं, उसे पढ़ते हैं और माखज़ मसादर के लिए उसे इस्तेमाल कर देते हैं। मिसाल के तौर पर मैं आपको एक वेबसाइट दिखाता हूँ। मैं अपना नेट ओपन कर दूँ। हम आए हैं गूगल पे। यहाँ पे मैं लिखता हूँ अल वक्फिया।
یہ ایک ویب سائٹ ہے، یہ اوپن ہوگی. یہ دیکھیے، یہ ہمارے سامنے ویب سائٹ اوپن ہوگی ہے جس کا نام ہے المکتبۃ الوقفیہ. یہ ہزاروں کتابیں مہیا کرتی ہے، وہ بھی فری میں. آپ نے کیا کرنا ہے، یہاں یہ دیکھیں، اس طرف آئے، یہاں پہ آپ نے موضوع سلیکٹ کریں کہ کس موضوع پر، کس عنوان پر آپ کو کتابیں چاہیے. مثال کے طور پر میں علوم القرآن میں کوئی کتاب ڈھونڈ رہا ہوں. میں کیا کروں گا، یہاں پہ اس جگہ پر آؤں گا، اسے کلک کروں گا. تو یہاں پہ ایک نیا بار اوپن ہو جائے گا. اس میں اب انہوں نے کتابیں دی ہوئی ہیں، وہ تمام کتابیں جو علوم القرآن سے متعلق ہیں. یہ دیکھیں، اس طرف کتاب ہے، یہاں پہ اس کا نام ہے تعویذ مشکل القرآن. ٹھیک ہو گیا. اس کے نیچے کتاب ہے معجم رسم العثمانی. التفسیر والمفسرون یہ کتاب ہے. احکام القرآن پڑھی ہوئی ہے. الناسخ والمنسوخ فی القرآن الکریم یہ کتاب پڑھی ہوئی ہے. السراج فی بیان غریب القرآن یہ پڑھی ہوئی ہے. یہ آپ نیچے تک چلتے جائیں، یہاں پہ کتابیں پڑھی ہوئی ہیں. اب میں کیا کرتا ہوں کہ مجھے جو میری مطلوبہ کتاب ہے وہ مثال کے طور پر یہ والی کتاب ہے، تفسیر آیات الاحکام. ٹھیک ہے، مجھے اس کتاب کی ضرورت تھی، تو یہاں پہ یہ مجھے مل گئی. یہ ہے ڈاؤن لوڈ کا آپشن، تحمیل لکھا ہوا ہے. میں اس پہ کلک کروں گا. یہ سٹارٹ ڈاؤن لوڈنگ. 5.45 MB اس کا ٹوٹل سائز ہے. یہ میں نے ڈاؤن لوڈنگ پہ لگا دی. اچھا، یہ کتاب ڈاؤن لوڈ ہو چکی ہے میرے سسٹم میں. یہاں پہ میں گیا ڈاؤن لوڈ. اچھا، یہ وہ بار ہے جو میں نے کتابیں ابھی ڈاؤن لوڈ کی ہیں. کچھ آج کی ہیں، کچھ چند دن پہلے کی تھی، کچھ کل کی تھی. یہ کتاب پڑھی ہوئی میرے والی جو میں نے ابھی ڈاؤن لوڈ کی. اس کو میں نے اوپن کیا. جیسے ہی یہ کتاب اوپن ہوگی میں اس کا مطالعہ شروع کر دوں گا. اگر میں نے اس کو حوالے کے طور پر استعمال کرنا ہے تو جو میرا مطلوبہ مواد ہے میں وہ یہاں سے لے کر اپنی کتاب کے اندر ایڈ کر لوں گا. ٹھیک ہو گیا جی. بلکہ میں اس کو اوپن ہونے کے بعد اس کی زیارت کروا ہی دوں آپ کو، پھر ہی آگے بڑھتے ہیں. نیٹ کو بند کر دیتا ہوں. جب نیٹ اوپن ہوتا ہے تو سسٹم تھوڑا سا سلو ہو جاتا ہے. یہ کوئی اور کتاب دے دیتے ہیں. یہ جواہر البیان. ٹھیک ہو گیا. یہ دیکھیں، یہ کتاب جو ہے ابھی ہم نے ڈاؤن لوڈ کی تھی، تفسیر آیات الاحکام، یہ اوپن ہو چکی ہے. ساتھ میں نے جواہر البیان بھی اوپن کر دی تھی، اس لیے وہ سسٹم اس طرف جا رہا ہے. چلیں خیر، اس بات کو یہیں پہ کلوز کرتے ہیں. یہ ایسے ٹائم ضائع کرنے والی بات ہے. اگلا ہمارا پوائنٹ ہے ٹیکسٹ میں مواد مہیا کرنے والی ویب سائٹ اور سافٹ ویئر سے آگاہی. یہاں پہ ہم سافٹ ویئر بھی لکھ دیتے ہیں کیونکہ ویب سائٹ ہی نہیں، بہت سے
سافٹ ویئر بھی ایسے ہیں جو مواد فراہم کرتے ہیں۔ اچھا، یہ جو چیزیں ہیں ان سے کے بارے میں ہمیں معلومات ہونی چاہیے، مکمل معلومات ہونی چاہیے، ان کا استعمال بھی آنا چاہیے۔ اس کے بہت زیادہ فوائد ہیں۔ یہ بہت ساری ویب سائٹ اور سافٹ ویئر ایسے ہیں جو ہمیں لکھا لکھایا مواد دیتے ہیں، ہمیں الگ سے لکھنے کی ضرورت پیش نہیں آتی۔ فار ایگزامپل احادیث نبویہ سیاستہ ہے، اس میں سے جب ہم کتابیں تصنیف کرتے ہیں بہت سی حدیثیں کوڈ کرنا ہوتی ہے، لکھنا ہوتی ہیں، تو اگر ہمیں ان ویب سائٹوں کا اور سافٹ ویئر کے بارے میں پتا ہوگا تو ہم کیا کریں گے، انہیں اوپن کریں گے، وہاں سے اپنا مطلوبہ ٹیکسٹ لیں گے اور اس یہاں پہ آ کے کاپی پیسٹ کر دیں گے، ہمیں الگ سے لکھنے کی ضرورت نہیں پڑے گی۔ اس کے بارے میں میں آپ کو ایک مثال دے دوں، میری ایک کتاب ہے جو میں نے آپ کو پہلے کتابیں دکھائی تھی، ان میں کتاب تھی احادیث میں تعارض کیسے دور کریں۔ اس کتاب کے اندر بہت زیادہ احادیث کا استعمال ہوا ہے، بہت زیادہ احادیث میں نے نقل کی ہے، اور تمام کی تمام احادیث ایسی ہیں جو مجھے پتا تھا کہ کون سی حدیث کس کتاب میں ہے، اور ان کو میں نے یہاں پہ ٹائپ کرنا تھا، لکھنا تھا، جیسے یہ ایک عبارت لکھی ہوئی ہے۔ ٹھیک ہو گیا؟ اب میں نے کیا کیا کہ جو میرا مطلوبہ سافٹ ویئر تھا، جیسے فار ایگزامپل یہ مکتبہ شاملہ ہے، یہاں پہ آیا، یہاں پہ میں نے سرچ کی، اپنی مطلوبہ حدیث ڈھونڈنے کے بعد اسے کاپی پیسٹ کیا اور یہاں پہ ڈال دیے۔ میں آپ کو اس کی ایک مثال دے کے سمجھاتا ہوں۔ لیٹس سے یہ سافٹ ویئر جو ہے، ان سافٹ ویئر میں سے یہ ایک سافٹ ویئر ہے جو آپ کو لکھا لکھایا مواد ٹیکسٹ میں مہیا کرتا ہے۔ یہاں سے آپ نے صرف کاپی کرنا ہوتا ہے، کاپی کر کے آپ یہاں پہ آ کر پیسٹ کر دیتے ہیں۔ یہ دیکھیں، یہ اس کا بار ہے، اس میں مختلف کیٹیگری ہے، مختلف علوم کے تحت انہوں نے کتابیں جمع کی ہیں۔ جیسے یہ ایک ہے کتاب السنہ کے نام سے، اس میں 1225 کتب حدیث کو رکھا ہوا ہے۔ ٹھیک ہو گیا؟ اب کیا کرنا ہے، مثال کے طور پہ میں کوئی کتاب تصنیف کر رہا ہوں اور مجھے اس کے اندر بخاری شریف کی ایک حدیث نقل کرنی ہے، جس کے اندر حضور علیہ السلام نے حضرت موسیٰ علیہ السلام اور حضرت خضر علیہ السلام کی ملاقات کا جو واقعہ ہے وہ بیان کیا ہے۔ اب وہ حدیث کافی بڑی ہے، 1 صفحے سے زائد کی حدیث ہے۔ اگر میں اس حدیث کو یہاں پہ لفظ با لفظ لکھنے جاتا ہوں تو بہت زیادہ ٹائم لگ جائے گا۔ اب میں کیا کروں گا، اس سافٹ ویئر پر آؤں گا۔ ٹھیک ہو گیا؟ مجھے پتا ہے کہ وہ حدیث کون سی ہے، کتاب میرے پاس موجود ہے، کتاب کے اندر کس مقام پر وہ حدیث ہے مجھے یہ بھی پتا ہے۔ میں یہاں پہ جسٹ میں نے سرچ کرنا ہے۔ اب اس کے 2 طریقے ہیں۔ ایک طریقہ تو یہ ہے کہ جیسے میں نے کتاب السنہ پہ کلک کیا، یہاں پہ میں نے ایک ورڈ لکھا بخاری، اب بخاری لکھا تو یہاں پہ یہ کتابیں کچھ شو ہو گئی ہیں، وہ تمام کتابیں جن کے مصنفین کے اندر لفظ بخاری آ رہا ہے، اس میں بعض تو کتابیں امام بخاری کی ہیں اور بعض دیگر مصنفین کی ہیں۔ اس میں دیکھیں میری مطلوبہ جو کتاب ہے وہ صحیح بخاری یہ پڑھی ہوئی ہے، یہ ٹھیک ہو گیا۔ اس کا ایک طریقہ تو یہ ہے کہ میں اس پہ کلک کرتا ہوں، اچھا اسے میں سائڈ میں کرتا ہوں، مجھے پتا ہے کہ میری کتاب کتاب العلم میں ہے، میں نے کتاب العلم کو کلک کیا، کتاب العلم کے تحت جو ابواب ہیں وہ سامنے آ چکے ہیں۔ ٹھیک ہو گیا؟ پھر مجھے باب کا بھی پتا ہے کہ کس باب کے اندر وہ حدیث ہے۔ اب میں کیا کروں گا، اس باب کو یہاں سے تلاش کروں گا۔ اچھا یہ میرا مطلوبہ باب آ گیا، ٹھیک ہو گیا جی۔ میں اس پر کلک کر دوں گا، اس پر میں نے کلک کیا تو یہ وہ باب کا جو عنوان ہے وہ شو ہو گیا۔ اب مجھے صرف ایک صفحہ آگے جانا ہے، یہ میں ایک صفحہ آگے آیا تو یہ دیکھیں یہ حدیث آگے ہے، وہ جو میری مطلوبہ تھی، یہاں پہ دیکھیں یہ کتنی بڑی حدیث ہے۔ صحیح ہو گیا؟ یہ میں نے ساری حدیث
اپنی اس کتاب کے اندر ایڈ کرنی ہے. میں کیا کروں گا, یہاں پہ آؤں گا جسٹ حدثنا پہ, جہاں پہ صحابی اس حدیث کو بیان کر رہے ہیں, صحابی حضور اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے اس حدیث کو بیان کر رہے ہیں. میں یہاں پہ آؤں گا, یہاں پہ میں نے کلک کیا اور میں یہ سارا ٹیکسٹ کاپی کر لوں گا. کاپی کرنے کے بعد میں یہاں پہ آنے کے بعد میں نے جسٹ پیسٹ کر دیا. یہ دیکھیں جتنا بھی وہ مواد تھا وہ سارے کا سارا یہاں پہ پیسٹ ہو چکا ہے. یہ دیکھیں, یہ ایک اضافی, اس کو میں سائڈ پہ لگا دیتا ہوں. یہ دیکھیں, یہ سارا یہاں پہ کاپی پیسٹ ہو گیا. اگر میں اسے لکھنے جاتا تو زیادہ نہیں تو آدھا گھنٹہ تو لازمی لگ جانا تھا. اب میں نے کاپی کر دی ہے, اب میں نے اس کا ترجمہ کرنا ہے. ٹھیک ہو گیا, تو یہاں پہ میں ترجمہ شروع کر دوں گا, آگے جو بھی ترجمہ ہے حدیث شریف کا. اچھا, ایک طریقہ تو یہ ہو گیا. دوسرا طریقہ یہ ہے کہ مجھے پتا ہے کہ میری ایک مطلوبہ حدیث جو ہے وہ بخاری شریف کے اندر ہے, لیکن یہ نہیں پتا کہ حدیث کس مقام پر ہے. میں کیا کروں گا, اس حدیث کے جو ایک دو الفاظ ہیں عربی میں ان کو یہاں پہ ٹائپ کروں گا. جیسے مثال کے طور پر اسی حدیث شریف کو لے لیتے ہیں, تو اس کے میں نے یہ 3 ورڈ ایڈ کر دیے. کرنے کے بعد میں نے اسے سرچ کیا, یہ سرچنگ ہو رہی ہے. ٹھیک ہو گیا, یہ دیکھیں یہی حدیث جو میری مطلوبہ تھی, جو ہم نے پہلے پیش کی تھی, وہی سامنے آ گئی. اب اسی کو میں پھر یہاں سے کاپی پیسٹ کروں گا. کاپی پیسٹ کرنے کے بعد وہاں پر پیسٹ کر دوں گا. اچھا, اس کا فائدہ یہ ہوتا ہے کہ آپ کا وقت بچتا ہے, آپ کو الگ سے لکھنے کی ضرورت نہیں پڑتی. جب ہم الگ سے لکھتے ہیں تو بہت سارے الفاظ غلط لکھ دیتے ہیں, پھر ہمیں دوبارہ سے پروف ریڈنگ کرنا پڑتی ہے. اس میں یہ پروف ریڈنگ بھی ہوئی ہے اور لکھی بھی ہوئی ہے, اعراب بھی لگے ہوئے ہیں. آپ نے جسٹ وہاں سے اٹھانا ہے اور یہاں پہ کاپی پیسٹ کر دینا ہے. یہ 1 منٹ کا کام ہے جس نے ہمارا کم سے کم آدھا گھنٹہ بچا دیا ہے. ابھی ہم نے صرف کیا کرنا ہے, اس کا ترجمہ کرنا ہے اور آگے چلتے جانا ہے. اب آپ اندازہ کریں, امیجن کریں کہ آپ کی کتاب کے اندر 60 احادیث ہیں. 60, اگر آپ ان 60 حدیث کو لفظ با لفظ لکھنے جائیں گے تو آپ کے کئی دن لگ سکتے ہیں, کیونکہ آپ انہیں پہلے تو آپ حدیث کو ڈھونڈیں گے کس کتاب میں ہے, اس کتاب کو کھولیں گے, کھولنے کے بعد آپ اسے لفظ با لفظ وہاں سے دیکھ کر یہاں پر لکھیں گے. یہاں پر لکھنے کے بعد پھر آپ اسے پڑھیں گے اور دیکھیں گے کوئی لفظ غلط تو نہیں لکھا. غلطیاں کوئی امکان ہوتے ہیں اور بہت سی غلطیاں ہوتی ہیں. تو اس طرح کرتے کرتے آپ کا ٹائم کافی لگے گا. لیکن اگر آپ کو مکتبہ شاملہ کا استعمال آتا ہوگا یا جو دیگر سافٹ ویئر ہیں ان کا استعمال آتا ہوگا, آپ کیا کریں گے, یہاں پر آئیں گے, اپنی مطلوبہ حدیث کو سرچ کریں گے. سرچ کرنے کے بعد اس کو اٹھائیں گے اور کاپی پیسٹ کریں گے. کاپی پیسٹ کرنے کے بعد جسٹ آپ یہاں پر آ کر اسے پیسٹ کر دیں گے, ٹائپ کریں گے تو آپ کا مواد یہاں پر آ جائے گا اور آپ کے گھنٹوں بچ جائیں گے. تو اس لیے یہ جو چیزیں ہیں ان کا استعمال آنا چاہیے, اور ان کے استعمال سے بہت سے فوائد ہوتے ہیں. اچھا, اس میں بہت ساری چیزیں ہیں جدید ذرائع کے اندر, لیکن یہ جو 3 پوائنٹ ہیں یہ اہم ہیں, یہ لازمی آنے چاہیے. انہی کے تحت جو ہمارے کام ہے وہ آگے بڑھتے ہیں. تصنیف و تالیف میں یہ بہت اہم اور ضروری ہے. دیگر کچھ ایسی چیزیں ہیں جدید ٹیکنالوجی کے اندر کہ اگر وہ ہمیں نہیں آتی, ان کے بارے میں نہیں پتہ یا ہم ان کا استعمال نہیں کرتے تو گزارا ہو جائے گا. لیکن یہ وہ چیزیں ہیں اگر ان کو استعمال ہم نہیں سیکھتے اور ان کا استعمال نہیں کرتے تو گزارا نہیں ہوگا, ہم آگے نہیں بڑھ پائیں گے. اس لیے یہ جو 3 پوائنٹ ہیں ان پر آپ بھرپور توجہ دیں. مائکروسافٹ ورڈ کا استعمال آپ سیکھ لیں. آپ نے جہاں سے سیکھنا ہے, جہاں سے آپ کا دل کرتا ہے, اگر آپ بہت زیادہ ذہین ہیں, خود اس کو چلانا سیکھ سکتے ہیں تو خود ہی اس کو چلا لیں. اگر آپ نے کسی اور جگہ سے سیکھنا ہے تو وہاں سے سیکھ لیں, اور اگر ہمارے پاس سے سیکھنا ہے تو چند دنوں بعد ہم بھی اس کا کورس کروا رہے ہیں. آپ شرف ملت ریسرچ انسٹی ٹیوٹ کے تحت بھی
یہ کورس کر سکتے ہیں۔ اس میں ہم انشاءاللہ عزیز مائکروسافٹ ورڈ کا مکمل استعمال سکھائیں گے، اتنا کہ آپ اپنی کتاب خود تیار کر سکیں۔ اس کے بعد کتابیں ڈاؤن لوڈ کرنے والی ویب سائٹ سے آگاہی کے بارے میں آپ کو پتہ ہونا چاہیے کہ کون سی کتاب آپ کو کس ویب سائٹ سے مل سکتی ہے، تاکہ جب بھی آپ کو ضرورت پڑے آپ فوراً اس ویب سائٹ پہ جائیں اور اپنی کتاب ڈاؤن لوڈ کر کے اسے مطالعہ بھی کر سکیں اور ماخذ و مصادر کے طور پر استعمال بھی کر سکیں۔ اسی طرح ٹیکسٹ میں مواد مہیا کرنے والی ویب سائٹ، سافٹ ویئر، اپلیکیشن جتنی بھی ہیں ان سب کے بارے میں آپ کو پتہ ہونا چاہیے کہ آپ کا مطلوبہ مواد کون سا کس سافٹ ویئر کس ویب سائٹ سے ملے گا۔ تمام مواد ہر جو مواد ہے وہ ایک ویب سائٹ سے نہیں ملتا، اور نہ ہی ایسا ممکن ہے۔ مختلف ویب سائٹیں ہیں، جیسے ایک اور سافٹ ویئر ہے وہ اردو کی جو ہماری تفاسیر ہیں ان کو مواد جو ہے وہ ٹیکسٹ میں مہیا کرتا ہے۔ یہ جو میں نے آپ کو مکتبہ شاملہ دکھایا ہے یہ عربی جو مواد ہے، عربی کتابیں ہیں، وہ ان کا مواد جو ہے وہ ٹیکسٹ میں مہیا کرتا ہے۔ اسی طرح بہت سی اپلیکیشن بھی ہے، تو ان سب کے بارے میں آپ کو اویئرنیس اور معلومات ہونی چاہیے۔ تو شرف ملت ریسرچ انسٹیٹیوٹ کے مقاصد میں یہ تمام چیزیں شامل ہیں۔ انشاءاللہ العزیز ان سب سے متعلق ہم الگ الگ کورسز ڈیزائن کر رہے ہیں، اور وہ سب کے سب کورسز آپ طلباء کے لیے ہیں۔ شرف ملت ریسرچ انسٹیٹیوٹ کے تحت کے ساتھ آپ وابستہ رہیں تو انشاءاللہ العزیز بہت کچھ سیکھنے کو ملے گا۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ اگر آپ کو یہ گفتگو آج کا سیشن فائدہ مند لگا ہے اور آپ کو لگتا ہے کہ آپ کو کچھ فائدہ ہوا ہے یا آگے ہو سکتا ہے تو مجھے بتائیں، تاکہ گروپ میں آپ کمنٹ کر کے بتا دیں، تاکہ میں آپ کے لیے اس طرح کے مزید نفع بخش فری سیشن کا انعقاد کرتا رہوں۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔